بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم ریال وظائف کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ وظیفہ میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ امام کعبہ کا بتلایا ہوا یہ خاص وظیفہ ہے۔ انہوں نے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بتلایا تھا۔ ایسا پیارا اور لاجواب عمل ہے کہ جو آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کو مالا مال کر دے گا۔ اگر دنیا بے مزہ اور بے سکون ہو چکی ہے اور خوشیوں کے تمام دروازے بند نظر آ رہے ہیں تو یہ عمل کریں، سارے دروازے کھل جائیں گے۔ آپ کو دل کا سکون ملے گا، دولت ملے گی، اطمینان ملے گا۔ فجر کی 2 سنتوں کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ ساتھ میں آپ نے جو کرنا ہے وہ ہے بس یقین۔ جتنا یقین کے ساتھ عمل کریں گے وظیفے کا اثر اس قدر زیادہ ہوگا۔ ایک بہن کی کارگزاری آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میری بہن کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ کہانی آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گی۔ ویڈیو کو اپنے مس نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یاد رہے کہ بعض لمحات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی کو پلٹنے کے لیے مخصوص ہوتے ہیں، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بدلتے ہیں جو دل میں اللہ کے لیے طلب رکھتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی جانب رجوع کرنے کی تمنا ہو، اسے چاہیے کہ ہر حال، ہر لحظہ اللہ پاک کا ذکر کیا جائے اور کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے جس میں ہم اپنے رب کی جانب متوجہ نہ ہوں۔ آج ہمارا وظیفہ فجر کی نماز کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے یہ بھی بتاؤں گا، لیکن پہلے اپنی بہن کی کارگزاری سناتا ہوں، اور آپ کی زبان کو حرکت دینے والی کارگزاری ہے۔ یہ کارگزاری ملاحظہ فرمائیں۔ پیاری بہن اپنا واقعہ یوں بیان کرتی ہیں: بچپن سے جوانی میں قدم رکھا ہے، دین کا کچھ معلوم نہ تھا، کبھی کسی نے کچھ بتایا ہی نہیں تھا، اگر کسی نے بتایا بھی تھا تو کبھی عمل نہیں کیا، کبھی کسی بڑے نے اس طرف لگایا ہی نہیں، اور سنبھلتے ہی اس کے مزاج کے مطابق زندگی کی گزشتہ سال گناہ کبیرہ میں گزارے، اور گناہوں کی دلدل میں اسی کی زندگی جہنم ہو گئی تھی جس کے لیے خود کو برباد کر دیا تھا۔ ذلت کو گلے سے لگایا، سب کچھ کیا، مگر وہ بھی نہ ملا، اور رب کو بھی ناراض کر بیٹھی ہوں۔ پھر کسی نے کہا کہ رب سے مانگو۔ ساری رات جس طرح پڑھنا آتا تھا پڑھتی تھی، کرم مانگتی تھی، میری دعائیں قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچا میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، تو میں نے کوئی وظیفہ تلاش کرنا شروع کر دیا، تو مجھے یہ خاص وظیفہ ملا جس میں بے حد خاص الفاظ بیان تھے۔ معلوم ہوا کہ سب سے بڑی وجہ گناہ کبیرہ ہے، کہ گزشتہ 5 سال سے میں گناہ کبیرہ کی مرتکب رہی ہوں۔ آخر 5 سال کے بعد مجھے اپنے گناہوں پر ندامت محسوس ہوئی اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ بہت روئی بھی تھی۔ پھر میں نے یہ عمل کیا جو آپ کو ابھی میں بتاؤں گا۔ اللہ سے معافی مانگی تو بس پھر اللہ نے میری سن لی، اور بس دل کو یقین ہو گیا کہ اللہ پاک نے معاف کر دیا۔ بس میرا اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا تھا اور جڑ گیا، اور اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں معاف کر دے۔ ریال وظائف کے پیارے ناظرین، جس کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ نماز کی پابندی کرے اور صبح فجر کے وقت بتایا ہوا عمل کرے، صدقے دل سے یہ عمل کرے۔ عمل کے بارے میں آپ نے بتایا تھا کہ فجر کی 2 سنتوں کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ پڑھ لیں۔
جس مقصد کے لیے پڑھیں گے وہ مقصد آپ کا پورا ہوگا۔ شادی کرنی ہے تو شادی ہو جائے گی، دل میں سکون ہوگا، پریشانی ختم ہو گئی، اور جو دعا بھی مانگی جائے گی وہ ضرور قبول ہوگی۔ بہن اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ 29 دسمبر کو میں نے پڑھنا شروع کیا ہے، یقین مانے میری ساری پریشانیاں دور ہو گئیں۔ جیسے اس عمل کے کرنے سے میری زندگی بدل گئی، فلمیں گانے سب چھوٹ گئے، گھر میں روزی کا مسئلہ تھا، اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اتنی روزی عطا کی کہ تقسیم کرنے سے بھی وہ ختم نہیں ہوتی۔ آسانی سے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا ہو گیا، اور سمجھ تو آج بھی نہیں آ رہی کہ اپنے رب کا شکر کس طرح ادا کروں۔ یقیناً آپ کو اس واقعے سے ضرور سبق حاصل ہوا ہوگا۔ اب آپ نے بھی اسی طرح اس وظیفے کو باقاعدگی سے کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ جس طرح بہن بتاتی ہیں کہ میں روتی رہتی تھی، رب سے باتیں کرتی، بس اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر زمین پر بیٹھ جاتی جھولی پھیلا لیتی، اور یا رب یا رب یا رب کہنے میں درد اور رب کو پکارنے میں درد ہے۔ اللہ کے سوا میرا کوئی نہ تھا۔ اللہ کو اس کی رحمت کے واسطے دیتی، مگر رات 2 2 گھنٹے رب سے باتیں کرتی، کبھی سجدے میں پڑی رہتی، کبھی جھولی بچھا لیتی، جیسے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہو۔ یہ تمام کارگزاری سننے کے بعد اب وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ نماز کی پابندی کریں، گناہوں کو چھوڑ دیں، اور پھر اس کے بعد ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی پابندی کریں۔ زندگی میں کتنا سکون ہی سکون ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ہی تعلق نصیب فرما دے جیسا واقعہ میری بہن بیان فرما رہی تھیں۔ آمین۔ پیارے بھائیوں، صبح صادق کا وقت جو کہ فجر کی اذانوں کے ساتھ شروع ہوتا ہے بہت ہی بابرکت ہوتا ہے، اور یہ وظیفہ اسی وقت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے فجر کی اذان کے بعد جلدی سے سنت ادا کر لینی ہے۔ سنت ادا کرنے کے بعد آپ نے بیٹھ کر ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ یہ کلمات آپ فرض نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ 100 مرتبہ، یعنی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور آخر میں درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے۔ شروع میں بھی درود ابراہیمی 3 مرتبہ ضرور پڑھنا ہے۔ اللہ سے گڑ گڑا کر رو کر دعا کرنی ہے۔ اس عمل کی پابندی کریں تو یقین جانیں آپ کی زندگی میں بہار آ جائے گی، دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے، ساری دنیا آپ کی ہو جائے گی۔ عورتیں اس وظیفے کا گھر میں اہتمام کریں، اور مرد حضرات اس وظیفے کا مسجد میں اہتمام کریں، اور مسجد جانے سے پہلے گھر پر ہی وظیفہ کرنا چاہیں تو بھی کوئی حرج نہیں۔ وظیفہ کرنے کے بعد نماز کے فرائض کو جماعت کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے اور اس وقت انسان کو یکسوئی حاصل ہوتی ہے، اس لیے آپ نے مکمل سکون کے ساتھ وظیفہ کرنا ہے، اور دوران وظیفہ کسی سے بات چیت نہیں کرنی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، جو کچھ آپ کر لیں اور پھر اس وظیفے کی برکت ہوگی اور آپ کے سامنے ہوگی، یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کریں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کریں۔ پیارے دوستوں اور پیاری بہنوں، آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ نماز کا اہتمام ضرور کریں، اور وظیفے کی اجازت کے لیے ہمارے چینل ریئل وظائف کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ شیئر کس طرح کرنا ہے؟ آپ نے واٹس ایپ گروپ، فیس بک اکاؤنٹ یا کسی اور پلیٹ فارم پر آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے یہ ویڈیو شیئر کرنی ہے تو لوگوں کو آپ نے یقین دلوانا ہے